السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کرنے والا ہوں۔ فرعون اور فرعون کے لشکر جو دریائے نیل کے اندر ڈوب جاتی ہے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے لے کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے سورہ شعراء چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 59 کے اندر، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ یعنی ان کا جو ظاہر سے بات ہے جس کو وہ آخا کہتے تھے فرعون، وہ ظاہر سے بات ہے اس کی پوری لشکر ختم ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100% بنی اسرائیل کو فری کر دیا وہاں سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ القصص چیپٹر نمبر 28 آیت نمبر 5 کے اندر، پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں کو پیشوا زمین کا وارث بنائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کیا کہ اتنے سال جب یہ غلامی میں تھے، اب ان کو پھر سے ایک سردار شپ دینا چاہیے، ان کا ایک بہت ہی زیادہ ایک حکمرانی ٹائپ دینا چاہیے۔ اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل قوم جاتی رہتی ہے۔ راستے میں بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، اسٹیچوز کی پوجا کر رہے ہیں، اور وہ اسٹیچوز کچھ گائے کی شکل کا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ بھی ہمیں ایسے ہی کوئی خدا بنا کے دے دیں جس کی ہم عبادت کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کتنے جاہل ہو، ابھی تو تم نے دیکھا کہ فرعون فرعون کے لشکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا تباہ کیا۔ میرے اللہ نے مجھے جو معجزات دیے ہیں وہ تم نے دیکھے، اس کے باوجود بھی تم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تم کس طریقے سے جاہل ہو؟ اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ الاعراف ہے چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 138 139 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بہت بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیے جائیں گے، ان کا یہ محض بے بنیاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سمجھایا کہ یہ جو پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ جو گائے کی شکل کے یہ سارے جو لوگ ہیں، ان کا ایک خیاس ہے، ان کو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد میں اس کا حساب لینے والا ہے، اور یہ سارے جو چیزیں جو عبادت کر رہے ہیں وہ ان کے منہ پہ پھینک دما دیں گی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل قوم کو حکم دیتا ہے کہ جہاد کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جانا ہے بیت المقدس کے پاس، انہیں بیت المقدس جا کے فتح کرنا ہے۔ انہیں ایک ٹارگٹ ہے کہ بیت المقدس جو فلسطین ہے، آج فلسطین ہے، ابھی جیروسلم لوگ اس کو ہڑپ کر لیے، تو اس جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے لے کے جانا ہے۔ یعنی مصر سے وہ ہوتے ہوئے اب وہاں پر جا رہے ہیں۔ اب راستے میں 3 بڑے بڑے قوم آتی ہیں، جیسا جن کا نام تفاسیر کے اندر آتا ہے، حسانی، فرازی اور کنعانی قوم۔ یہ زبردست جنگجو قوم ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ تم ان سے جہاد کرنے کے بعد ہی تم آگے بڑھ سکتے ہو اور وہاں تک بیت المقدس پہنچ سکتے ہو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو زمین ہے بیت المقدس کی، وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، یعنی تمہارے لیے ہی ہے، بس تمہیں تھوڑا سا محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، تم بس اس دروازے پر قدم رکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فتح کر دے گا۔ مگر جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جسے 12 الگ الگ سردار تھے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل قوم کے اندر 12 سردار تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 12 الگ الگ گروپ کو ایک ایک سردار مقرر کیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہتے ہیں یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں جہاد کرنا ہے، اور اس کے بعد جو بیت المقدس کی جو زمین ہے ہمیں آ جائے گی۔ اب یہ 12 کے 12 جو سردار اور ان کی ساری جو گروپ کہنے لگے کہ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم تو بالکل ان لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں لڑیں گے کہ یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، بہت ہی زیادہ ان کے اندر جنگجو طاقت ہے، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل قوم ایک زمانے تک فرعون کے انڈر میں رہ کے غلامی پسند ہو گئی تھی، انہیں ظلم سہنا ان کو پسند ہو گیا تھا، یہ ان کی ایک مینٹالٹی بن گئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، ہارون علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو کرنا ہی پڑے گا، مگر یہ لوگ اتنا کہہ دیے کہ آپ اور آپ کے خدا یہ دونوں جا کے لڑیں۔ اب جب آپ جیت جاؤ گے
اس کے بعد جو ہے ہم آپ آ جائیں گے، یا نہیں تو جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے وہ راستے سے، تب جا کے ہم یہاں سے آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اب یہ بات جو ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ المائدہ ہے چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 20 اور 26 کے اندر، اگر آپ پورا پڑھیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ 2 مومن ہیں جو جہاد کے لیے تیار ہو گئے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے۔ تفسیر میں ان کا نام جو ہے یوشع بن نون اور کالب جو ہے آتا ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، یعنی بہت غصے میں آ گئے۔ یہ سردار جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے ابھی الحمدللہ اللہ کے حکم سے بچا کے لائے، فرعون کے لشکر میں بچا کے لے کے آئے، اور جو ہے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے تمہیں غلامی سے بچایا۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں دی بعد میں بنی اسرائیل کو، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ڈر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہت ناراض ہو گئے ان سے، اور یہ جو تھے یوشع بن نون اور کالب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، چاروں کے چاروں جو ہے اللہ کے جو ہے سجدے میں گر گئے۔ حضرت موسیٰ کو لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے جو ہے انہوں نے اور خاص کر جو ہے ہارون علیہ السلام امیڈیٹلی سجدے میں گر گئے اور رونے لگے اور گڑ گڑانے لگے، اور جو ہے انہوں نے معافی مانگی اللہ سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ جو زمین بیت المقدس کی ان پہ حرام کر دیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب جو ہے تم نے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا، تم نے جد و جہد نہیں کی، اس وجہ سے وہ زمین تم پہ حرام کر دی گئی۔ تب جو یہ جو قرآن کے اندر آتا ہے سورہ طٰہٰ ہے چیپٹر نمبر 20 آیت نمبر 80-82، اس کے بعد میں جو ہے یہ جو بنی اسرائیل جو قوم کو یہ لوگ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا عذاب دیتا ہے کہ وادی تہ میں، یعنی ایک میدان تہ ہوتا ہے، ایک میدان ہوتا ہے، وہاں پر وہ تقریباً 40 سال تک چلتے رہتے ہیں، یعنی 40 سال تک، یعنی صبح میں اٹھے اور پورا دن طے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے پھر رات ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں، پھر صبح میں اٹھتے ہیں تو جہاں سے نکلتے ہیں وہیں پر پاتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سزا وہی دی کہ یہ 40 سال تک جو ہے یہ وادی تہ میں بھٹکتے رہے، یعنی ان کو کچھ ملا ہی نہیں، یعنی بیت المقدس ان کی تقدیر میں تھا ہی نہیں۔ اچھا، یہاں پر ہی حضرت ہارون علیہ السلام کا اس 40 سال کے درمیان ہی حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہیں پر انتقال ہو جاتا ہے۔ یہیں پر وہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ ایک موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے کہا ہے، تو وہ مار دیتے ہیں، گھوسا مار دیتے ہیں۔ تو کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے فرشتے تھے، تو امیڈیٹلی کیونکہ ان کو جو بھی وحی آتی تھی ڈائریکٹلی اللہ سے کلام ہوتا تھا، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ موت کے فرشتے ہیں، اور ان کو یہ یقین تھا کہ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد ہی جو ہے ان کو جو ہے موت آئے گی، مگر ویسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی تقدیر، اللہ نے کچھ اور لکھا تھا کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا جو ہے اسی وادی تہ میں جو ہے بھٹکتے ہوئے بنی اسرائیل کے ساتھ میں موت ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یوشع بن نون جو ہے یہ جو شخص تھے یوشع بن نون علیہ السلام، یہ بعد میں جو ہے بنی اسرائیل 40 سال کے بعد بنی اسرائیل قوم کو پھر لیڈ کرتے ہیں، ایک نیو جنریشن پیدا ہوتی ہے، پھر بعد میں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ میں وہ بیت المقدس فتح پاتی ہے۔ وہ انشاءاللہ یوشع بن نون بول کے ایک ویڈیو بنایا ہے میں نے، وہ آپ دیکھیے، اس کے اندر پورا کلیئر طریقے سے میں نے بتایا ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام کیسے بنی اسرائیل قوم کو لے کے جا کے وہاں پر جو ہے جہاد کیا، اور بعد میں وہ چیز ان کو ملی۔ اب جو یہ 40 سال کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھٹکنے نے تو چھوڑا، مگر ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانے کا انتظام ان کو کیا تھا، یعنی من اور سلوہ۔ من ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ صبح سویرے جیسے شبنم ہوتی تھی، تو اس طریقے سے جو ہے وہ درختوں میں لگ جاتی تھی، جو بہت ہی ٹیسٹی، جو آسانی سے وہ درختوں سے نکال لیتے تھے۔ اور جو ہے سلوہ جو ہے ایک بٹر جیسا ایک برڈ، اور وہ برڈ جو ہے اس کو شام کے اوقات میں بہت سارے جو ہے ان کے اطراف میں آ جاتے تھے، اس میں سے وہ اس کو کھا لیتے تھے آرام سے، اس کو جو بھی پکا کے وغیرہ کھا لیتے تھے، یا طریقہ تھا۔ تو یہ من اور سلوہ جو ہے اتنا بہترین فوڈ تھا، یعنی نیوٹریشس فوڈ بھی تھا، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں تو لوگوں کا پیٹ بھر جاتا تھا اور پوری انرجی اس میں آ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ بہت زیادہ اسٹاک کرتے تو خراب ہو جاتا، اگر وہ تھوڑا رکھتے تو جو ہے ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین جو ہے من اور سلوہ کا جو ہے انتظام کرا، جو تقریباً وہ کھاتے رہے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے
موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم یہ کھا کھا کے بہت بور ہو گئے ہیں، ہمیں جو ہے ترکاری چاہیے، یہ چاہیے، ہمیں مٹر چاہیے، ہمیں جو ہے دال چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، پیاز چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن کے اندر ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کافی نافرمانی کرتے رہے۔ بنی اسرائیل قوم جو ہے جو وادی حتہ کے اندر جب جا رہی تھی، بہت زیادہ جو دھوپ وغیرہ ہوتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ابر کے ساتھ سائے کرتا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے کتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ بنی اسرائیل قوم بار بار جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان پہ رحمت کی بارشیں جو ہے برساتا رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے پانی کا مطالبہ کیا یہ جو بنی اسرائیل قوم نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 60 to 61 کے اندر، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اور جیسے ہی انہوں نے مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سارے لوگ جو ہے وہ 12 جو سردار تھے، 12 الگ الگ وہ پتھروں سے جہاں پر چشمہ نکلتا تھا ان کو مقرر کر دیا گیا، تو وہ جو پانی نکلتا وہ پورا دن کے لیے وہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو 12 جو لوگ 12 قبیلے کے لیے جو ہے پانی جو ہے اس سے نکالتی۔ اس کے بارے میں بھی آپ الحمدللہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے بعد کے یہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل قوم کے جو لوگ ہیں، یہ بعد میں پھر بھی اللہ کی جو نافرمانی کرتے رہے، اللہ ان پہ رحمت کی بارش برساتا رہا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دینے کے لیے بلایا تھا، تو تقریباً جو ہے 30 دن کے لیے بلایا تھا، اور بنی اسرائیل قوم کو کہا کہ آپ یہیں پر ہو، میں جا کے شریعت لے کے آتا ہوں۔ اب وہ جو ہے طور سینہ جس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے جاتے ہیں۔ 30 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہے، تو کنٹینیوسلی 30 دن روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ ان کو 30ویں دن ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ بدبو جو ہے مطلب جو ہے اندر سے آ رہی ہے، تو وہ کچھ پتے جو لیوس ہیں وہ کچھ چبا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پھر اور 10 دن ایکسٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں آپ کو اور 10 ڈیز روزہ رکھنا ہے۔ تو 40 ڈیز جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے عبادت کرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے شریعت، اس کو تورات کہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جو تورات اللہ نے دیا ہے وہ جو ہے تختیوں پہ، پتھروں کے تختیوں پہ، بائبل کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ 2 ہی تختیاں تھیں، مگر تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ بہت سارے جو ہے تختیاں تھیں جس کے اندر رولز اور ریگولیشنز تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اب حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ تختیاں لکھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا تھا۔ یہ ساری جو چیزیں وہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے کیسا دیا وغیرہ جو ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی بنیاد بھی ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ اب یہ جب شریعت جب دے رہے تھے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پیچھے جو قوم کو ہارون علیہ السلام کے پاس چھوڑ کے آئے تھے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے، میں جو ہے اللہ کے پاس شریعت لے کے آتا ہوں۔ اب ہارون علیہ السلام جب ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے سارے چیزیں، اتنے میں جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم جو ہے پھر غلطیاں کرنا شروع کر دیتی ہے، شرک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے دوران جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پردے کے درمیان میں جو ہے کنورزیشن ہو رہا تھا، یعنی آواز آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایک نور کا پردہ تھا، ایک روشنی کا پردہ تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مگر جب وہ 40 دن ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خواہش ہے کہ نہیں مجھے اللہ کو دیکھنا ہے۔ اب جو ہے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ مجھے بس تھوڑا سا جو ہے تیرا جلوہ دیکھنا ہے، مجھے بتا دے۔ اس کا ذکر جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں قرآن کے اندر اللہ نے فرماتا ہے سورہ الاعراف چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 142 147 کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے پہلے 30 دن مقرر کیے، بعد میں 40 دن پورے کیے، پھر انہوں نے جو ہے اللہ کو جو ہے دیکھنے کی یہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، اس دنیا کے اندر دیکھ نہیں سکتے، اپنی اس دنیا کی آنکھوں کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے، مگر انہوں نے جو ہے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ مجھے دیکھنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ دیکھ تیرے سامنے جو پہاڑ ہے، یعنی یہاں پر کوہ جو ہے سینا میں، طور سینا میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، تو اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک پہاڑ ہوتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس پہ تھوڑی سی تجلی میں ڈالتا ہوں، یہ پہاڑ تیرے سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اگر یہ جو ہے رک سکتا ہے تو دیکھنا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی چھوٹی تجلی جو ہے اس پہ جو ہے ڈالتا ہے اس پہاڑ پہ، تو پورا پہاڑ پھوٹ جاتا ہے اور
جو ہے وہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اوپر سے جو ہے پلٹتے ہوئے نیچے آ کے گر جاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہوش آتا ہے تو پہلے وہ استغفار اور توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں نے ایسی بات کہہ دی کہ تجھے دیکھنے کی جو کہ شاید یہ صحیح نہیں تھا، تو وہ توبہ و استغفار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا اس دنیا کے اندر پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد جنت میں جب جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ طاقت بھی عطا کرے گا جس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرور دیکھیں گے۔ اللہ کو دیکھنا خود ایک بہت بڑا انعام ہوگا۔ اس وجہ سے مشرکوں کو، کافروں کو اور جو اللہ کے جو نافرمان جو لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پر جو ہے پہاڑ میں رہتے ہیں اللہ سے شریعت لیتے ہوئے، جیسے میں نے آپ کو کہا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ جو ہے یہ جو بنی اسرائیل قوم کو جس نے تم چھوڑ کے آئے ہو وہ تو ہے ابھی شرک کر رہی ہے، وہ ظلم کر رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پورا انفارم کر دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے تھے وہ جو ہے دوڑتے ہوئے واپس جو ہے بہت غصے سے جو ہے نکلتے ہیں، وہ تختیوں کو لے کے پہاڑ کی سے نیچے اترتے ہیں، اور پھر جو ہے جا کے دیکھتے ہیں تو سامری ایک شخص ہوتا ہے جو ہے ایک اسٹیچو بناتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔